وبركاته. سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جس آخری اور ہر طرح کے نقائص اور معائب سے پاک ہستی اور نمونہ اور ماڈل پوری انسانیت کے لیے دنیا میں بھیجا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. اور جتنی بھی صفات اور خوبیاں کسی آدمی میں شمار کی جا سکتی ہیں اور جتنے بھی محاسن اور اخلاقیات کا اعلیٰ درجہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ سب کی سب خوبیاں اللہ نے ذات میں جمع فرما دی. اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بلا شبہ انسانی اخلاقیات کے بلند ترین مقام سے فائز ہیں. اور ہر طرح کے اچھے اخلاق اور ہر چیز ایسے سمولی گئی کہ جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی اور برسا برس جو اس پاک جگہ پر رہے تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک شعر میں ساری بات مکمل کی اور انہوں نے کہا کہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ پیدا کیے گئے، تخلیق کیے گئے ہر عیب سے پاک کر کے اللہ نے آپ کو بھیجا. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے پیدا کیا گیا جیسے خود آپ اپنی مرضی سے بن کے آئے. گویا یہ کہا گیا کہ کوئی بھی آدمی جب اپنی مرضی سے اپنے اخلاقیات، اپنی سیرت اور کردار لے کر آئے گا تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے اچھا کردار اپنے لیے رکھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی خوبی جس نے جو چاہا وہ دیکھا. آدمی اگر شکل و صورت اور اپنے اعضاء کے تناسب کے اعتبار سے گنے جائیں تو برابر ہوتے ہیں. ایک کافر میں بھی ہاتھ پاؤں آنکھیں کان وہی سب کچھ ہے، ایک مومن میں بھی وہی سب کچھ ہے، مگر آدمی کا وزن، آدمی کا کردار اور اس کی سیرت بناتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کتنے آدمیوں کے برابر.
دارمی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت سے پہلے مجھے 2 فرشتے نظر آئے اور ایک نے کہا کہ ترازو قائم کر کے اس شخص کا وزن کرو، اس میں کتنی ویٹیج ہے. اور ایک روایت میں یہ تصریح ہے کہ آپ نے فرمایا خواب میں ایسے نظر آیا. تو اس نے ایک آدمی کے ساتھ تولا اور آپ کا پلڑا بھاری رہا. اس نے کہا اسے 10 آدمیوں کے برابر تول. آپ نے فرمایا میرا وزن سے بھی زیادہ تھا. پھر اس نے کہا 100 کے ساتھ، پھر سے کہا 1000 کے ساتھ. اور جب میرا وزن پھر بھی زیادہ نکلا تو اس نے کہا اس کی پوری امت کو اگر تم ایک پلڑے میں ڈال دو نا اور اسے ایک پلڑے میں تو اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہے. تو انسان اپنے کردار سے بنتا ہے اور کردار کے اظہار کا موقع جب آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. ہر آدمی کہتا ہے کہ صاحب ہم نے بڑی شرافت سے زندگی بسر کی، اور جب موقع آ جائے جہاں پہ شرافت کی حقیقتاً ضرورت تھی اور وہاں آدمی غلط چیز سے بچے اور کہ نہیں یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کم سے کم میرا نہیں ہے، پھر پتہ چلتا ہے کسوٹی پہ اور کٹھالی پہ سونا چڑھائے بغیر پیتل بھی اپنے آپ کو سونا ہی کہتا. اتنا اہتمام ہوتا تھا سیرت اور کردار کے بنانے کا کہ جن لوگوں کے سامنے زندگیاں گزارنی مقصد تھی نا، وقت گزارنا یہ نہیں تھا، بلکہ انہیں اس کا خیال ہوتا تھا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، زندگی کیسے گزرے اور اولادوں کی تربیت کیسے ہو اور سیرت اور کردار کیسے بنے. وہ لوگ بہت سوچ اور گہری سوچ کے مالک تھے. ایک آدمی کو شبہ ہوا جب اس کے ہاں اللہ تعالی نے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس نے دیکھا بیٹے کا رنگ کالا ہے، سیاہ ہے. اس نے سوچا کہ ہمارے تو آباء و اجداد میں کوئی سیاہ نہیں گزرا، جتنی نسلیں پشتیں ہم نے دیکھی کوئی سیاہ نہیں تھا، یہ بچہ کہاں سے یہ رنگ لے آیا؟ دیہات کا ماحول اور زمانہ بھی ویسا 1500 برس پہلے نا. تو وہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. آپ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا سیاہ پیدا ہوا ہے اور یہ رنگ ہمارے خاندان میں کہیں نہیں آتا، یہ ضرور کچھ گڑبڑ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا اونٹ رکھے ہوئے. آپ نے فرمایا ان میں کوئی سیاہ رنگ کا اونٹ ہے؟ کہا جی ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بچہ اپنی پیدائش سے پہلے جب اس کی ماں امید سے تھی تو
اس لڑکی نے اس اونٹ کا رنگ کو قبول کر لیا ہے، اس وجہ سے سیاہ اور کوئی ایسی بات یہ حدیث بتاتی ہے کہ تربیت اولاد کی اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے اور بچے ان اثرات کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اس سے بھی پیچھے اتنا اہتمام تھا لوگوں کو اپنی اولادوں کی تربیت کا کہ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ لکھنؤ میں حالات بہت برے ہو گئے۔ اس نے لکھا خط ان کے ایک مرید نے اور کہا کہ اب ایسی نسل پیدا ہو گئی ہے جنہیں کچھ شرم و حیا نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ اس بات سے ہٹ کے آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اس عمل سے گزرے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ہم دونوں کو بھی اور ہم سے جو اولاد تو مقدر فرمائے اس کو بھی شیطان سے اپنی پناہ میں۔ اور اسی حقیقت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، اس کی پسلیوں میں ذرا ٹھوکر نوک اپنی انگلی کی ایسے سے چبھوتا ہے اور بچہ رو دیتا ہے۔ اور بھی اسباب ہوں گے ہونے کے، ایک اس میں سے یہ بھی۔ اور آپ نے فرمایا کوئی اس سے مستثنا نہیں ہوا سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے علیہ السلام۔ اور آپ نے فرمایا کہ مریم کی پیدائش سے بھی پہلے اس کی جو ماں تھی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، اس نے انہیں اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے ہم سے یہ درخواست کی کہ اللہ اگر میرے گھر ایک بچہ پیدا ہو لڑکا تو میں عند بیتک المحرم، یہ جو عزت والا تیرا گھر ہے بیت المقدس، خدایا اس کے لیے اسے وقف کر دوں گی، اس گھر میں وہ تیری خدمت کرے۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس عورت نے کہا جو عمران کی بیوی تھی رضی اللہ عنہا کہ رب انی وضعتھا انثی، اللہ میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ افسوس کا اظہار کیا کہ اگر لڑکا ہوتا تو خدا کے لیے وقت کرتی، والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ امام تھے اس مسجد اقصی بیت المقدس۔ یہودیوں کے ہاں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، بہت سی تحریفات کے ساتھ قرآن میں سے بالکل ان چیزوں سے ہٹا کے بیان کیا۔ اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے درمیان میں دو جملے، یا تو یہ اللہ نے کہا ہے یا اس عورت نے کہا۔ اس نے کہا لیس الذکر کالانثی، اور لڑکی کوئی لڑکے کی طرح تھوڑی ہی ہوتی ہے کہ آزادی سے مسجد کی خدمت کر سکے۔ اور اللہ نے یہ جملہ آگے فرمایا کہ واللہ اعلم بما وضع، اور اللہ ہی جانتا تھا کہ کس نصیب کس غضب کا مقدر لے کے یہ بچی پیدا ہوئی۔
اور اس نے کہا اللہ میں اپنی اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو شیطان انہیں چھو نہیں سکا کیونکہ اس کی نانی اللہ کی پناہ میں اس کو دے چکی. بات کہاں سے کہاں جا نکلتی ہے، مگر یہ آباء و اجداد کی جو نیکیاں ہیں نا یہ اولادوں کے کام آتی ہیں. قرآن نے کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ یہ اس کے باپ کی نیکی، جہاں مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس کے دادا کی نیکی اس کے کام آ گئی. ایک جگہ تو صاف کہا ہے کہ ان دو بچوں کے مال کی حفاظت کی گئی. کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی، تو باپ کے انتقال کو مدت گزر گئی، یہ بچے بھی چھوٹے تھے، پھر تھوڑے سے اور بڑے ہو گئے، ڈر تھا کہ وہ مال ختم نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جس نے دیوار تعمیر کی اس نے حقیقت بیان کی اور اس نے کہا اس کا باپ ان دونوں بچوں کا بڑا نیک آدمی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن لوگوں نے نیکی کی بھی ہوتی ہے نا، اللہ ان کی اولادوں کو ایسے ہی تھوڑا چھوڑ دیتا. خدا بڑا غیور ہے، کوئی احسان کسی آدمی کا باقی نہیں رہنے دیتا، سب کو اجر دیتا. آباء و اجداد کی نیکیاں اولادوں کے کام آ جاتی ہیں. باپ نے نیکی کی تھی، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی اولاد کا مال بچا کے اس سے دے دیا. تو وہ جو دعا اس نے مانگی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نہیں چھو سکا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس غضب کا مقدر لے کے وہ بچی پیدا ہوئی. تو عمران کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے اللہ اس کا نام مریم رکھا ہے. یہ دلیل ہے اس کی جو ہنفی فقہا کہتے ہیں کہ بچے کا نام رکھنا اس کی ماں کا حق ہے، کیونکہ ماں نے نام رکھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی بے وجہ تو ذکر نہیں کرتی ہے. تو شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ایک مرید نے لکھا کہ لکھنؤ کے حالات بہت خراب ہو گئے. تو شیخ نے لکھا کہ قصور ان لڑکوں کا نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد کا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی اولادوں کو اللہ کی پناہ میں دینے سے بالکل فارغ رہے، نہیں یہ دعا مانگ سکے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اب ایسی اولادیں پیدا ہوئی. اگر اس نسل کو انہوں نے اللہ کی پناہ میں دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے اخلاقیات کی، ان چیزوں کی حفاظت کرتا. یہ باتیں حقائق ہیں، سمجھتے نہیں. ماں فلمیں دیکھتی رہے اور کیا فائدہ برائی کے تذکرے سے، سب جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتی رہے اس کا اثر کیسے بچے پہ نہیں پڑے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جب وعظ کیا تو آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے بچتی ہو تاکہ تمہاری جسمانی خوبصورتی اور صحت قائم رہے، اور تمہیں پتہ ہے اس کا نقصان 18 سال کے بعد سامنے آتا ہے جب کسی کا بیٹا جم کے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ نہیں سکتا. اس لیے منع فرمایا تھا اس بات کو کہ فیڈنگ، دودھ پلانا یہ ماں کا کام ہے،
اور اس کے حسن پر کہیں زیادہ ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ جو اگلی نسل آ رہی ہے وہ کیسی ہو. اور جہاں حلال حرام کی بھی تمیز نہ رہے اور بچے کو نمونیا ہو جائے اور برانڈی پلا دو خدا جانے کیا کیا، تو پھر ان کا کتنا قصور ہے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اگر عدالت میں مسئلہ پیش ہو گیا تو اس معصوم جان سے جو گناہ بعد میں سرزد ہوئے ہیں اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو جنہیں فکر ہوتی ہے کہ کوئی قوم بنے، کوئی ملت بنے، کوئی خاندان بنے، وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. ایک اور مثال میں ہے کہ اکبر بادشاہ تھا نا، دین الہی ایجاد کیا، کہتے ہیں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا. یہ اس کو جب اندازہ ہوا، معلوم ہوا کہ ایک ہندو عورت جس سے اس نے شادی کی تھی، جودا بھائی، تو اس بھائی کے ہاں اولاد متوقع ہے، تو اس نے اپنی اس بیوی کو اجمیر بھجوا دیا. شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم شیخ کے گھر میں رہو اور حضرت کی دعا اور توجہ مسلسل یہ اس کی طرف رہے، تمہاری طرف، اور اللہ تعالیٰ اگر تم سے کوئی بیٹا دے گا تو میں چاہتا ہوں میری جگہ پہ وہ بادشاہ ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ جہانگیر کی پیدائش ہوئی سلیم کی اور اطلاع دی گئی تو اس نے اپنے طور پہ نظر مانی تھی کہ وہ پیدل اجمیر حاضری دے گا، وہ آیا. وہ جیسا بھی تھا، بحث اس کے مذہب سے نہیں ہے. بات اتنی بتانی ہے کہ ان لوگوں کو اتنی اپنی اولادوں کی تربیت کا اہتمام تھا کہ کل کو جو بادشاہ میری جگہ آئے گا وہ کیسا ہونا چاہیے. جمہوریت تھوڑی تھی جہاں انسانوں کو گنتے ہیں توڑتے نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ترازو قائم کیا گیا، تولا گیا، تو اس نے کہا پوری ان کی امت کے ساتھ بھی اگر تولو گے نا یہ شخص بھی غلطی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر طرح کی چیز مل جائے. کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ وہ کتنے اچھے فصیح بلیغ گفتگو کرنے والے تھے، اس کی بھی روایات مل جائیں. بڑے بڑے مانے ہوئے لوگ جن کی فصاحت اور بلاغت کا سکہ جمع ہوا تھا، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ عربی بہت اچھی بولتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ عربوں میں سب سے اچھا قبیلہ بنو حوازن ہے اپنی زبان کے اعتبار سے، اور میں نے دودھ وہیں کا پیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا خیال تھا کہ کس نے کس کا دودھ پیا. اسی وجہ سے یہ جب حنین میں حملہ ہوا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اچانک حملے سے گھبرا کر پیچھے لوٹے ہیں، تو آپ آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور جو جملے آپ نے کہے ہیں تیر برس رہے تھے چاروں طرف سے، اور آپ نے کہا کہ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، انا النبی اللہ، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، انا ابن العبادی، میں نے عاتقاؤں کا دودھ پیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کئی عاتقہ نام کی خواتین آتی ہیں
تو آپ نے کہا میں نے ان لوگوں کا دودھ پیا ہے، میں کیسے ڈرپوک ہو سکتا ہوں، پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو فصاحت اور بلاغت میں آپ فرماتے تھے میں نے ان کا دودھ پیا ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہ قبیلہ سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ اور بھی ہوتا ہے۔ بہادری لے لیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے انسان کی روایت مسلم میں آتی ہے، پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اذا اشتد الحرب، جب جنگ عروج پہ پہنچ جاتی تھی اور سر اور کلائیاں کٹتی تھی، کننا نتقا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پناہ لیتے تھے۔ کوئی موقع ایسا آ جاتا تھا تو وہی سب سے آگے ہوتے تھے، ہم کے پیچھے پناہ لیتے۔ انسانی اخلاقیات میں صبر ہے، توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، سب کی سب چیزیں جتنی کوئی انسان گن سکتا ہے وہ سب اس ہستی میں اللہ نے رکھی۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غار ثور میں نے عرض کیا کہ یہ بہانے پر کھڑے ہیں غار کے، ولو نظر تحت قدمے، اور اگر کسی شخص نے اپنے پاؤں کو بھی دیکھا نا لنظرنا، تو ہمیں دیکھ لے۔ تو آپ نے مجھ سے کہا بڑے اطمینان سے کہ ابوبکر وہ دو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے حوالے کر دے کوئی چیز، ساری نبوت اور حکمرانی کے باوجود اپنے مٹنے کا یہ حال ہے کہ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا یہ ایک اور فرشتہ بھی ہے، اور ملک الجبال، یہ پہاڑوں پہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی رکھی ہوئی ہے، اور اس لیے آئے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مکے کے پہاڑ سارے سونے کے بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اشفع یومن و اجوع یومن، ایک دن ٹھیک رہوں، پیٹ بھر جائے، ایک دن کچھ تنگی آ جائے، تاکہ شکر بھی کرتا رہوں، صبر بھی کرتا رہوں۔ اور شفا کی روایت میں آیا ہے کہ جبریل امین آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ نبی اور بادشاہ بننا پسند کریں گے یا نبوت تو ہے ہی، اس کے ساتھ عبودیت بندگی کو جمع کر دیں۔ کسی اور فرشتے نے بھی پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل سے کہا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول عاجزی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ میں نے اس فرشتے سے کہا کہ میں چاہتا ہوں نبوت اور عبودیت دونوں جمع ہو جائیں۔ یہ تواضع کا اس شخص کا حال ہے جس شخص کے لیے اللہ تعالی نے صاف صاف اپنی کتاب میں کہا تھا کہ ہم آپ کے اس دین کو دنیا کے کناروں تک پھیلا دیں گے، اور جو ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اللہ نے انہیں فرمایا تھا کہ لَوَعَدْتُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے کہ جس شہر کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم آپ کو واپس لائیں گے۔ عبودیت ہے، غلبہ ہے بندگی کا، یہی ہونا چاہیے، یہی سلامتی کی راہ ہے۔ بچے آدمی اپنی ذات کتابوں سے، بچے شہرت سے۔ جب آدمی کو شہرت ملتی ہے تو جیسے ساون میں پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے وہاں تو ہوتا ہے، جیسے برسات میں پانی گرتا ہے نا، اس طرح لوگوں کا حسد اور ظلم دونوں چیزیں اس سے گرتی۔ جب بھی کسی انسان کی شہرت ہو جاتی ہے تو حسد اور ظلم یہ دونوں چیزیں اس کو ایسے پکڑ لیتی ہیں جیسے وبا لگ جائے، جیسے جن چمٹ جائے۔
بچا نہیں سکتا اپنے آپ لوگوں کے ظلم سے اور ان کے حسد سے. اور اگر شہرت اللہ دے دے خود تو وہ پھر خود ہی حفاظت بھی کرتا رہتا ہے. اس لیے جان بوجھ کر شہرت کے لیے مت بھاگے. ضرورت پڑ جائے تو جو اپنی تعریف بھی کرنی ہے اتنا ہی لکھے, اتنا ہی بولے جو حقیقت ہے بس. اور جب اللہ شہرت دے دے تو حسد تو پھر بھی ہوتا ہے, ظلم تو پھر بھی لوگوں کا دیکھنا پڑتا ہے, مگر اللہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں. اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد ہے ہی, تو ان کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں, اور اب تک ظلم ان کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے ہی, تو کیا کیا باتیں پیش آتی ہیں. تو آدمی ابدیت بس وہی صحیح چیز. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی یہ وراثت تقسیم ہوئی ہے. ان کی ذات میں جو خوبیاں تھیں وہ ساری کی ساری کسی ایک میں آ جاتی. بہت کم درجے میں ایسے ہوا تو ہے, مگر ایسی شخصیات بہت کم تھیں اور کم ہی ہوتی. عمر رضی اللہ عنہ نے سمو لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر, اس لیے ان کی شخصیت ایسی ہو گئی. خلفائے راشدین ان سب حضرات کی شخصیات ایسی تھی, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو وراثت تقسیم ہوئی ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کی حیات طیبہ کا وہ پہلو لے لیا جو جنگ سے متعلق تھا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر آپ کی شخصیت سے نکل کے وہ پہلو غالب آ گیا جو تعلیم کے متعلق. اس لیے ان دونوں کو دیکھیں کتنا فرق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یقیناً جہاد میں جاتے رہے ہیں, لیکن وہ اس میدان کے مرد نہیں تھے. وہ مرد تھے علم کے میدان کے, تعلیم کے میدان کے. 5000 سے زیادہ احادیث ایک شخص کی روایت ہے. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شاید 30-40 احادیث ان سے روایت میں مل جائیں گی. باقی وہ جہاں بھی گئے ہیں وفات سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے جسم پر ایک بالش کے برابر کوئی جگہ باقی نہیں جہاں پر تیر, تلوار اور نیزے کا نشان نہ ہو, اور ساری زندگی میں شہادت کی تمنا کرتا رہا. اور دیکھو بستر پر میرا انتقال ہو رہا ہے اور لیٹا ہوں چارپائی پہ, فلا نامت اعین الجبنا, خدا دوسروں کی آنکھ کو نیند نہ دے جو ڈر کے مارے آگے نہیں بڑھتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کی وراثت تھی کہ غلبہ علم کے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تک کو وراثت پہنچی. قرآن کی قرات تھی, قرآن کی کا پڑھنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حصہ لیں. اور ابی بن کعب ایسے صحابی تھے کہ آج شام بھی ذکر ہو رہا تھا, بہت سے آپ حضرات میں سے نہیں تھے, یہ دوبارہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اس سے کہا کہ جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور اللہ تعالی نے تمہیں سلام بھیجا. تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے سلام کہا ہے, قسم مانی, میرا نام دیا ہے, سن لیا کیا میرا نام؟ تو آپ نے فرمایا جبریل نے مجھے یہی کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے ابی کو میرا سلام کہو. ان کا قرآن پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ سلام بھجوایا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لم یکن الذین کفروا یہ سورت تمہیں پڑھ کر سناؤں کیونکہ تم نے اس میں کچھ ایسی غلطی کر دی ہے تو تمہاری وہ سورت درست کی جائے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. خبر کا ابئی رو پڑے اس شرط پہ کہ اللہ نے میرا نام لے کے مجھے سلام کہا. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے سلام بھجوایا تھا ان میں یہ تھے اور اس سے خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. مکہ کے دور میں جو تکالیف مسائل مشکلات وہ دیکھتی رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا کہ یہ جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی اہلیہ آ رہی ہیں اور سالن ہے روٹی ہے اور پانی لے کے آپ کے لیے آئیں گی ابھی اور انہیں کہیے کہ اللہ نے ہمیں سلام بھجوایا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے لا صخب فیہا اس گھر میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے کوئی تکلیف دینے والی چیز نہیں ہے اور ایک ہی موتی میں پورا محل تمہارے لیے بنا دیا. خدا کی طرف سے سلام کسی کو آ جائے اس سے زیادہ کیا تصور ہو سکتا. تو ابی رضی اللہ عنہ پر وہ پہلو غالب آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھا. عبداللہ ابن مسعود تھے وہ کہتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ فی من نزلت یہ کس معاملے میں کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی وَأَيْنَ نزلت اور کہاں پہ نازل ہوئی. اور اللہ کی قسم اس پوری دنیا میں قرآن کا علم مجھ سے زیادہ کسی کو ہوتا تو میرے پاؤں اگر ٹوٹ جاتے سفر میں تو میں گھٹنوں کے بل چل کے اس کے پاس جاتا اور اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی تم بتاؤ مجھ سے زیادہ قرآن کا اللہ کی کتاب کا کسی کو علم ہے. لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی کو سب سے زیادہ. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سب لوگ بڑا مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ رکھا تھا کہ تم میرے گھر میں آ جایا کرو بغیر اجازت لیے مجھ سے اور پردہ اٹھا کر دیکھ لیا کرو اور اگر میں منع کر دوں تو پھر نہ آنا اور اگر میں ہاں کر دوں تو آ جایا کرو. تم پہ کوئی پابندی نہیں. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن مسعود کو بلاؤ اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے مشورہ کروں اپنے بعد خلافت کس کو دوں. اور جب ان سے مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے عمر کو منتخب کرنے کا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے کہا بے اختیار فوری طور پہ میری زبان سے نکلا اور میں نے کہا ابوبکر اللہ سے ڈرو اتنے سخت آدمی کو. تو انہوں نے کہا مجھے بٹھاؤ. تو تکیہ رکھا گیا بہت بیماری آخری دن تھا غالباً تو بٹھایا گیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ ابن مسعود اللہ اور عمر دونوں کو میں تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں. اگر اس نے مجھ سے پوچھا تو میں اسے کہوں گا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ بہتر آدمی جس کو میں سمجھتا تھا اپنے علم کے مطابق اسی کے ذمے اسی کے حوالے امت کو کر کے آئے. ابن مسعود کہتے تھے کہ میں حیران ہوتا ہوں اس شخص کی فراست پر اور مجھے بالکل اطمینان نہیں تھا. اور پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سے کہا کہ خلافت کا بوجھ اسے نرم کر دے گا. اور کہتے تھے جب خلافت آئی ہے تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی دور کی نگاہ تھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اور انہوں نے اپنی جگہ کیسے آدمی کو رکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو لکھا ہے خط اور کہا ہے کہ میں تمہارا امیر مقرر کر رہا ہوں عمار کو اور کوفہ والوں تم پہ معلم تعلیم کے لیے بھیج رہا ہوں ابن مسعود کو
اور پھر آگے جملہ لکھتا ہے وَلَقَدْ آثَرْتُ عَلَى نَفْسِي، عمر نے اپنی جان کی قربانی دے کے اسے اپنے سے الگ کیا، یعنی یہ مجھے اتنے عزیز ہیں کہ میں انہیں مدینہ منورہ سے نہ بھیجتا، میں نے اپنی قربانی دی ہے تب انہیں بھیجتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی علم میں جو ادھر کو چلی گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر آ ہی گیا ہے، تو وہ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر بغیر کسی سے پوچھے، بغیر مشورے کے کسی کو امیر المومنین بناتا تو اس شخص کو بنا دیتا۔ اتنا علم خدا نے انہیں دیا تھا کہ وہ کوفہ اپنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر کر دیا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ کو دارالحکومت بنایا ہے تو انہوں نے کہا کوفہ کے علماء کو جمع کرو، اور میں آیا ہوں کوفہ اور مسجد میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں 300 علماء کو جمع کیا گیا، لکھا گیا ہے کہ کوفہ کے وہ سب بڑے بڑے عالم تھے، اور اس سے علی رضی اللہ عنہ نے پوچھنا شروع کیا کہ فلاں مسئلہ پیش آ جائے تو تم لوگ کیا کرو گے، ایسے اگر مقدمہ آ جائے تو تم لوگ کیسے فیصلہ کرو گے۔ اور آخر سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگوں کا علم کسی طرح بھی ناقابل اطمینان نہیں، تم سب کے سب علم والے ہو، تو تم یہ بتاؤ یہ علم تم نے کس سے سیکھا ہے؟ تو 300 میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ نہ کہہ دیا ہو کہ ہم سب ابن مسعود کے شاگرد۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے بے اختیار کہا کہ خدایا ابن مسعود کی قبر کو اسی طرح نور سے منور کر دے جیسے اس شخص نے اس شہر کو علم سے بھر دیا۔ بہت علم اللہ نے دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے کہا کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کوفہ سے۔ تو کہنے لگے کوفہ میں ابن مسعود نہیں ہے، ان کو چھوڑ کے فتویٰ مجھ سے پوچھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا تھا کہ میرا فتویٰ یہ ہے، اور جب کوفہ جاؤ تو ابن مسعود سے تصدیق کرا لینا، اور اگر وہ میری تردید کر دیں اور کہیں کہ میں نے غلط کہا ہے تو ان کی بات ماننا، میں غلطی کروں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کی وراثت، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کو، دنیا سے بے رغبتی کو، اور اپنے آپ کو بہت سادہ رکھنے میں، یہ بھی ایک جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تھی، انہوں نے اس پہلو کو لے لیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کسی نے دیکھا تو انہوں نے بھی ایک لباس جو پہنا ہوا تھا ویسا ہی لباس اپنے غلام، اپنے نوکر کو بھی پہنایا ہوا۔ علیہ اللہ وعلیہ اللہ، انہوں نے بھی یمن کا لباس پہنا ہوا تھا، اس نے بھی وہی پہنا ہوا تھا۔ کسی نے کہا حضرت آپ لباس اپنے غلاموں کو بھی ایسے ہی پہناتے ہیں؟ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ جعل اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے نوکر تمہارے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، تمہارے محتاج رہتے ہیں، اور دیکھو جو خود کھاتے ہو انہیں بھی وہی کھلانا، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی وہی پہنانا۔ تو میں تو قطعاً کھانے اور لباس ان چیزوں میں ان کے اپنے درمیان فرق نہیں کرتی۔ اتنا زور تھا، اتنی بے رغبتی تھی کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا، مدینہ منورہ سے باہر ان کا گھر تھا، اور مجھ سے کہنے لگے اسے دیکھو یہ مجھے کیا کہتی ہے دمشق چلا جاؤں اور وہاں پہ لوگ مجھے اپنا پیشوا بنا لیں، اور وہاں پر جا کر میں لوگوں کو پڑھاؤں اور لوگوں سے اجرت کی پیسہ اس کا لے لوں،
اور میں اسے کہتا ہوں کہ بس ہم اس ویرانے میں اچھے ہیں، یہ بکریاں ہیں ان کا دودھ پی لو، اور یہ اونٹنیاں ہیں، اونٹ ہیں، یہ گلہ ہمارے لیے کافی ہے، اور میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور یہ مجھے کہتی ہے کہ تم تنہا ہو، اور میں نے اسے کہا ہے کہ تم فکر نہیں کرو، اگر میری موت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو تنہا مرے گا اور ایک ویرانے میں اس کا انتقال ہوگا، اور دنیا میں اس وقت سب سے اچھے لوگ اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ اور ہم 7 دوستوں نے اس بات کو سن کے کہا کہ ہم سب اسے یاد رکھیں گے، اور کہیں گے ایک ایک کر کے 6 تو چلے گئے دنیا سے، اب میں ہی رہ گیا۔ تو میرا خیال ہے میں اس ویرانے میں ہی مر گیا، اور میرا جنازہ سب سے اچھی جماعت جو دنیا کی ہوگی وہ پڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسی بات ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص مرے گا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اس کی داڑھ جہنم کے عذاب کی وجہ سے اتنی بڑی ہو جائے گی جتنا یہ احد پہاڑ پھول جائے گا اس کا جسم۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں تو برابر اس مشکل میں رہا ہوں، اور میں سوچتا رہا کہ پتہ نہیں میں ہوں یا یہ ہے، ان دونوں میں کون۔ اور پھر جب مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو اس سے پہلے ہی یہ جو ہمارا دوست تھا مرتد ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنہائی میں خود ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ تم میری نبوت میں شرک کرو، اور وہ لکھتا تھا اللہ کا کلام، اور پھر وہ ہجرت کر کے وہاں چلا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ایک لمحے میں دل کی حالت بدل جاتی۔ بڑی بے نیاز ذات ہے، اس نے ایمان دیا، نیک اعمال کی توفیق دی، بس خدا کا شکر ادا کرتا رہے اور ڈرتا رہے اس سے کہ کہیں ایسے نہ ہو یہ دولت چھن جائے۔ اسد الغابہ میں ابن عبد البر نے اس شخص کے حالات لکھے، اور مسلمہ کذاب کے ساتھ جب وہ مل گیا وہی مارا گیا۔ یہ جو ایک آدمی ہے، اس جیسے جو آدمی ہیں، انہیں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوض پر بیٹھا ہوا ہوں گا حوض کوثر پہ، تو میں کہوں گا اسیحابی اسیحابی، یہ تو میرے صحابہ آ گئے، یہ تو میرے ساتھی آ گئے، تو فرشتے مار کے انہیں ہٹا دیں گے مجھ سے اور کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ مجھے فرشتے کہیں گے آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل اس دین سے پھر گئے تھے، اور میں کہوں گا سو کن جہنم میں جاؤ، برا ہو تمہارا ناس ہو۔ اس حدیث کو اہل تشریح کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے یہ صحیح حدیث، اس میں شبہ نہیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے جس کی دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب مرتد ہو گئے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ عمر اور ابوبکر اور عثمان ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہٹاؤ انہیں کیونکہ یہ مرتد ہو گئے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد واقعی مرتد ہو گئے تھے، یہ انہی کے بارے میں حدیث،
ہم تو بات ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کرتے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اس دنیا سے گئے اور وہ اللہ کے دین پہ قائم ہیں. ان کی وکالت کون کرتا ہے جو واقعی مرتد ہو گئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے برابر پٹا لگا کہ ہم دونوں میں سے کون ہے ایسا، اور جب وہ مرا تو مجھے اطمینان ہوا کہ اللہ کا شکر ہے ابو ہریرہ ایسا نہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ تم ساتوں میں سے ایک کے ساتھ ایسے ہوگا. تو نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بے فکر رہو، مجھے جو خبر دی گئی ہے وہ جھوٹی نہیں ہے. اور ان کی بیٹی اور ان کی اہلیہ دو ہی تھیں. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا میرا جنازہ تم لوگ رکھ دینا اور کفن کا فکر نہ کرنا، اور جو جماعت آئے گی انہیں کہنا کہ مجھے کفن دیں، مگر کفن اس پیسے سے ہرگز نہ مجھے پہنائیں جو حکومت کا پیسہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ جو پیسہ امیر المومنین نے دیا. یہ ان کے تقویٰ کا تعارف تھا کہ وہ کہتے تھے خلافت میں جو کام لوگوں نے کرنے ہیں مسلمانوں کی خدمت مفت کیا کریں، کیوں حکومت سے پیسے لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حکومت کے پیسے سے مجھے بچانا، میرا کفن بھی اس پیسے کا نہ ہو. حالانکہ سوچے آدمی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی حرام کا پیسہ ہوتا، کوئی ناجائز. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اور تقویٰ ہے جو اس ہستی نے دے لیا اور ان جیسے لوگوں نے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور میت لا کے انہوں نے رکھ دی سڑک پہ اور بیٹھ گئی. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کوئی جماعت آئے گی صحیح تو انہیں قسم دینا اور کہنا کہ ابو ذر نے کہا تھا کہ ہمارے گھر سے کھانا کھائے بغیر آگے نہ جائیں، اور یہ بکری ذبح کر دینا اور انہیں کھانا بھی کھلانا. تو وہ دونوں ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ دیر میں گرد جب اس کے اڑنے کو دیکھا انہوں نے تو انہوں نے کہا یہ وہی کوئی جماعت آ رہی ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی ہوئی. تو وہ رکے اور انہوں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ابو ذر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو وہ کہتی ہیں ان کی بیٹی کہ ایک شخص اترا تیزی سے بڑھا اور اس نے ماتھا چوما. اس نے کہا ابو ذر اللہ تجھ پہ رحم کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تجھے دیکھا تھا جب تو اکیلا آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا ابو ذر اکیلا چلتا ہے اور اکیلا انتقال کرے گا اور قیامت کے دن بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. ناصری تربت سے میری عبرت کے لیے لکھوا دو. ناصری تربت سے میری عبرت کے لیے لکھوا دو. طول کھینچا ہے جہاں تک شب تنہائی میں، قیامت میں بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہ گزر ہے. تو ان کی بیوی نے کہا کون؟ تو انہوں نے کہا میں ابن مسعود اور ہم لوگ حج پہ جا رہے ہیں. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یہ چادریں کفن کی. تو انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کے کسی آدمی سے نہیں لینا. تو ایک نوجوان نے کہا میرے پاس یہ 2 سوت کی چادریں ہیں جو میری والدہ نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے دی تھی میرے احرام کے لیے، یہی تھے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس جماعت کو انہوں نے ٹھہرایا، کھانا کھلایا اور انہوں نے کہا کہ ابو ذر یہ وصیت کر کے گئے تھے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے کہ ابو ذر کا زہد، ابو ذر کا لوگوں کے ساتھ تعلق، ان کی خدمت موت کے بعد بھی اس شخص سے نہ گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو. پھر ان کے بعد اگلی نسل جب آئی ہے
تو یہ سارے لوگ تقسیم ہوتے چلے گئے. کچھ لوگوں نے فقہ پہ، قانون پہ، حکومت سنبھالنے کے لیے، اسلام کے نظام کو رائج کرنے کے لیے کام کیا، اور یہ سب فقیہ اور مفتی تھے. یہ ساری ہنسی فقہ، اس ساری ہنسی فقہ کا دار و مدار 3 آدمیوں پہ ہے. اس کے فتوے ان 3 کے ہی ہیں. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور تیسرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اور دونوں آخری کوفہ میں چکے رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دارالحکومت تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں بھیجا تھا. اس وجہ سے کوفہ میں جتنی بھی روایات تھیں اکثر انہی لوگوں کی، انہی کے شاگرد. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، جو ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ پہ آئے اسود اور علقمہ. اور اسود اور علقمہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی وہی مسند، وہی علم کی گدی وہ ابراہیم نخعی کے پاس آئی. اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، یہ اسود اور علقمہ بھی تابعی تھے. اور ابراہیم نخعی کے تقویٰ کا یہ حال تھا کہ وہ مسجد کے ان کے لکھا وہ ستون کے ساتھ ٹیک نہیں لگاتے، مطلب کی نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے تھے. اتنا اپنے آپ کو بچاتے تھے شہرت سے کہ اگر میں کسی ستون سے ٹیک لگا کے بیٹھوں گا، لوگ آ کے مسائل پوچھیں گے، شہرت ہو جائے گی. وہ کہتے تھے اس سے مجھے بچا. اور ابراہیم نخعی کے انتقال کے بعد حماد بن نبی سلیمان آئے، اور حماد کے انتقال کے وقت لوگوں نے کہا کہ آپ کے بعد آپ کی جگہ پہ کون بیٹھے؟ تو انہوں نے کہا ابو حنیفہ کے ہوتے ہوئے میرے شاگردوں میں اور کون ایسا ہے جو میری جگہ پہ آئے؟ یہ ایک پہلو ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں اس چیز کو لے لیا کہ ہم نے قانون پہ کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، ان احادیث کو دیکھنا ہے، قرآن کی ان آیات کو جن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مکہ مکرمہ میں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پورے کی پوری فقہ شافعی کا دار و مدار ان پہ ہے. ابن عمر کے فتوے جتنے ہیں رضی اللہ عنہ کے تو سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود مکہ مکرمہ کے باشندے. تربیت ہوئی، تعلیم ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں حدیث پڑھی ہے، پھر اس کے بعد مصر تشریف لے گئے، پھر امام محمد سے پڑھا اور پھر واپس لوٹے. اور اسی طرح مدینہ منورہ میں ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ آگے چل کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آگے. اور دوسرا اثر جو فقہ شافعی میں آیا ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سارے فتوے ان کے یہاں مل جائیں گے. وہ سبا تابعین میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جہاں بیٹھ کے حدیث بیان کرتے تھے جو چیزیں پھر ان کے شاگرد نافع میں آ گئی. نافع سے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھی، اور زہری کے بعد ان کے شاگردوں میں امام مالک. اور زہری یہ اب نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں جو شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید کرتے ہیں. تھوڑا علم کی مصیبت ہی بن جاتا ہے. زہری رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر شام چلے گئے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے انہیں خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ منورہ سب سے اچھی جگہ ہے لوگوں کے لیے، کاش لوگ اس چیز کو سمجھیں. تو انہوں نے ہمیں جواب میں لکھا کہ میں مدینہ منورہ میں ہی رہا ہوں جب لوگ رہنے کے قابل تھے اور کوئی وقت تھا، اب تم جیسوں کے ساتھ کیا رہنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مدینہ منورہ میں آتے تھے
اور لائن لگتی تھی ان سے ملاقات کی. یہ مال کی فکا تھی سارا. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض ہے جو علم میں ایسے آگے چلا کہ ان لوگوں نے کہا قانون پہ کام کرو. دو باتیں اور بھی خیال میں رکھنی چاہیے. ہسٹری کا پتہ نہیں نہ ہوتا. ایک تو یہ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد آئے اور اسپین والے اس وقت حج کو جاتے تھے. اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور یہ جب مکہ مکرمہ جاتے تھے وہاں سے مدینہ منورہ جاتے تھے اور پورے عالم اسلام میں ڈنکا بج رہا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا. تو مدینہ منورہ میں یہ سارے اسپین والے نہیں جاتے حدیث پڑھیں. علم انہوں نے مدینہ منورہ سے حاصل کیا. تو ان میں قاسم تھے رحمت اللہ علیہ اور لوگ تھے. انہوں نے سوال کیا امام مالک سے کہ حضرت اگر مسئلہ یوں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا. اس نے پھر سوال کیا تو کہنے لگے یہ پیش آیا ہے کہ مسئلہ یا فرضی سوالات کرتے ہیں. اس کا پیش تو نہیں آیا لیکن کل کو آ تو سکتا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا یہ مزاج کوفہ والوں کا ہے, وہاں چلے گا. یہ ان کی عادت ایسی ہے کہ فرضی مسائل اپنے پاس سے بنا کے پھر اس کے جواب لکھتے ہیں. میرے ہاں سے نہیں. تو کہتے ہیں میں کوفہ پہنچا اور حدیث میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی. تو کوفہ میں مجھے سب سے زیادہ علم والا آدمی امام محمد تھے. اور کہتے تھے میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے جب ایسے سوالات شروع کیے تو ایک دو دن تو وہ کچھ خاص بات نہیں کی, پھر وہ مجھ سے بڑے خوش ہوئے اور کہا یہ صحیح تم سوال ہم سے کرتے. قانونی مزاج تھا نا. اور کہتے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی پڑھایا, ایسے ہی قانون کی تعلیم دی جس طرح چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانا ڈالتی. یہ پھر وہاں سے واپس جب اسپین آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کے مطابق ان مسائل کو وہ لکھتے رہے اور اس وجہ سے سارا اسپین مالکی بہت کم اور مسلک یہاں تک کر سکیں. یہ سب کے سب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض قانون کے اعتبار سے اسپین میں یوں پہنچا. اور دوسری بات جو یاد کرنی چاہیے, رکھنی چاہیے, وہ یہ کہ جب خلافت میں یہ بات چلی کہ ملک میں قانون کون سا نافذ ہوگا تو یہ بحث کافی عرصے تک رہی. عیسائی سوئے ہوئے نہیں تھے, وہ اس زمانے میں بھی جاگے ہوئے. اور ہارون الرشید کے سامنے مسئلہ آیا کہ اب حکومت محفوظ ہو گئی ہے, بنو عباس کی حکومت بڑھ گئی ہے. یہ عباسی تو اپنی خلافت کے بارے میں اتنے نازاں تھے کہ ان کے خلفاء برملا یہ کہتے تھے کہ اب حکومت ہم سے کون لے سکتا ہے, اب تو عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے انہیں دیں گے. 650 برس ان کی حکومت چلی. حتیٰ کہ بغداد کی خلافت ٹوٹی تو ہارون الرشید کے سامنے جب مسئلہ آیا تو مسئلہ یہ تھا کہ مجھ میں قانون اب کیسے نافذ ہو حکومت حکمرانی کے طور پہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون کے والد نے کہا کہ آپ حکمرانی قاضی بن جائیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا میں نہیں بنتا, وہ تو قصہ ہو چکا. اور کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے کچھ پہلے اپنے سارے شاگردوں کو بلایا اور کہا کوفہ کی جامع مسجد میں جمع ہو جاؤ اور فلاں دن میں نے تم سے بات کرنی. اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے
اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اس طرح میرے سامنے مسجد میں اس ترتیب سے بیٹھے، اور 4000 آدمی جمع تھے اور لوگ کھڑے تھے جو ان کی بات آگے پہنچاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو 40 آدمی اس پہلی صف میں بیٹھے ہیں، تم کسی طرح بھی مجھ سے کم نہیں ہو، مجتہد مطلق۔ اور پھر فرمایا تمہارے بعد ایسے آدمی بیٹھے ہیں جو اپنے شاگردوں کو قاضی ہونے کی تربیت دے سکتے ہیں۔ اور پھر آخر پہ فرمایا کہ خدا کی قسم اس مسجد میں میرے شاگردوں میں ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ اگر حکومت وقت پورے عالم اسلام کا قاضی سے بنا دے تو فیصلہ نہ کر سکے، میں تم سب سے مطمئن۔ اور پھر فرمانے لگے امام محمد کے سوال پہ کہ انہوں نے کہا حضرت جب ہم آپ کے شاگرد سب ایسے ہیں تو حکومت سے کیوں آپ کر دیتے ہیں، کیوں آپ ان کی بات نہیں مانتے؟ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا خالد کوفہ کا گورنر اگر مجھے یہ کہے کہ میں اس کے لیے اٹھ کے اس مسجد کے دروازے گن دوں کہ کتنے ہیں تو میں تو یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ کجا یہ کہ میں فیصلہ کروں کہ اس قتل میں اس کو قتل کیا جائے اور رکتا لکھ کے بھیج دے مجھے کہ میں قتل کی سزا نہ نافذ کروں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل انکار کر دیا قضا سے۔ اور دیکھو اللہ کی حکمت کی عجیب ہے۔ دوسری طرف ہارون الرشید کو عیسائیوں نے پیغام بھجوایا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو قانون کی ضرورت ہے تو ہم اپنے ہاں سے قانون بھیج دیتے ہیں، آپ قانون کو نافذ کر دیجیے۔ اور ایک رات کا مسئلہ تھا، پورے عالم اسلام میں عیسائیت نافذ ہو جاتی۔ کسی نے ان سے کہا کہ یہ امام ابو یوسف جو ہیں یہ کب کام آئیں گے، آپ انہیں قضا دے دیں۔ تو اس نے بلایا، گفتگو کی اور اس نے اس وقت کو واپس بھیج دیا اور کہا ہمارے یہاں قانونی نظام موجود ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے قاضی بنایا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین میں سے ایسی شخصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے دادا آئے تھے غزوہ احد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس بچے کے سر پہ رکھ دیا تھا، اور 170 برس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الفراج، اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اثر ہمیں اب تک اپنی ذات اور وجود میں محسوس ہو۔ بڑی برکتیں۔ یہ نظام اس طرح سے چلا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظام اس طرح سے چلا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے بڑا علم دیا، ان کے پاس جتنی احادیث پہنچی ہیں اس پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی ڈھونڈنا دشوار ہے۔ اپنی صدی میں لوگ کہتے ہیں اوروں کو مجدد، مگر کوئی انصاف کی نظر سے دیکھے تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی صدی کے مجدد تھے۔ پورے عالم اسلام پر غلبہ ہو گیا تھا اس بات کا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور اس فتنے کو مامون الرشید نے اٹھایا۔ مامون الرشید بڑا پڑھا لکھا آدمی، حدیث نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ منورہ میں پڑھی تھی، اور اس کا مقابلہ اگر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نہ کرتے تو کچھ تاریخ اور بن جاتی۔ لکھنے والوں نے لکھا اور بالکل صحیح لکھا کہ نصر اللہ هذه الامہ، اللہ نے اس امت کی مدد کی،
اس دن جب لوگ مرتد ہو گئے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے، اور اس دن جب لوگ مرتد ہو جاتے امام احمد کے ذریعے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے میں لکھا ہے، اور بالکل صحیح لکھا ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام احمد کہتے تھے میرے پاس امام شافعی کا پیغام پہنچا، اور انہیں خط میں لکھا کہ احمد حالانکہ یہ شاگرد تھے، جو تم لباس پہنتے ہو، روایت سے کیا سمجھیں، مگر یہ لکھا ہے اور صحیح لوگوں نے، انہوں نے کہا جو تم لباس پہنتے ہو، یہ جو بنیان ہے تمہاری، اس کو پانی میں ڈال کر وہ پانی مجھے بھیج۔ اور انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہارے جسم سے کچھ برکت مجھے ملے، میں نے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مصر میں خواب میں دیکھا ہے، اور مجھ سے فرمایا کہ احمد سے کہنا بڑا مشکل وقت آ رہا ہے، بڑی بڑی اور کٹھن گھڑی آ رہی ہے، اور اس میں سنبھلے رہنا، پھسلنا نہیں، یہ تمہارے لیے پیغام بھیجا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیض تھا سارا ان کے علم کا۔ آخری چیز اس نشست میں عرض کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین، حدیث کے معاملے میں وہ عجم سے اٹھے، اسلام کو ہر دور میں نئے خون کی ضرورت رہی ہے، اور اب پچھلے 300-400 برس سے کوئی نیا خون ملا نہیں۔ یہ جو زوال آ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کا نظام ایسا رکھا ہے، جیسے ریلوے میں آپ دیکھیں نا، ایک مرتبہ دھکا دیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ گاڑی چلتی رہتی ہے، پھر کوئی پیدا ہوتا ہے وہ دھکا دیتا ہے، پھر گاڑی چلتی رہتی ہے، پھر کوئی اترتا ہے دھکا لگا دیتا ہے۔ پچھلے 300 برس میں اس امت کو کوئی ایسی بڑی شخصیت کوئی قوم مل جاتی ایسی جس کا خون دھکا دے دیتا، ایسے نہیں ہو۔ پردوں کے ہاں جب نظام پرانا ہوا اور جب حکومتیں خلافت کی بجائے ملوکیت پہ چلی گئیں، بادشاہ آنے لگے، اور جب بہت سے قاضی بک گئے اور علیہ باللہ دین کی شکل بگڑ جاتی، پھر اللہ نے ان عربوں کو ہٹا کے اجمیوں کو سامنے بلانے کر دی۔ اجمی آئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، انہوں نے اپنا خون دیا۔ ان اجمیوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخارا کے تھے، سمرقند اور بخارا اب تک روس میں شامل رہے ہیں، یہ اجمی۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آئے، وہ سجستان کے تھے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور وہ قزوین کے تھے، اب تک ایران میں قزوین کے نام سے پایا جاتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے شرط کے تھے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذ کے تھے، جو بخارا کے قریبی اب تک ہے، یہ سب اجمی تھے۔ حدیث کے معاملے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا جائے یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، ان لوگوں کی کتابوں کے علاوہ جتنی کتابیں اب پائی جاتی ہیں حدیث میں، اجمیوں نے محنت کی ہے، انہوں نے اپنا خون دیا۔ اتنی بڑی قربانیاں کی ان کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اپنی کتاب میں نہیں لکھی جب تک کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی کہ خدایا جو صحیح بات ہو لکھوانا۔ اور اتنا علم اللہ نے دیا تھا کہ ہے تو یہ خواب کی بات،
مگر صحیح حدیث میں یہ بھی تو آیا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں دیر ہو گئی اور کوئی صاحب علم بزرگ آدمی تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا یہاں کوئی کسی کا انتقال ہوا ہے. لوگوں نے کہا امام بخاری کا، تو انہوں نے کہا میں سویا ہوا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھ سے فرمایا کہ انہیں کہو جا کر جلدی جنازہ پڑھیں، میں اس کے انتظار میں جنت میں کھڑا ہوں. یہ اجمی تھی، لیکن اللہ نے جو علم دیا تھا قیامت تک کوئی شخص نہیں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے سامنے سر اٹھا سکے. اللہ کی رحمت. امام مسلم کا انتقال ہی اس طرح ہوا. کسی نے ان کی حدیث پہ شبہ کا اظہار کیا کہ یہ حدیث ایسے نہیں ایسے. تو انہوں نے کہا میں گھر جا کے دیکھتا ہوں پھر بتاتا ہوں. گھر تشریف لائے اور راستے میں جو کمرہ تھا جاتے ہوئے کہہ گئے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانے کو دو. ان کے گھر والوں نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھ دیا کہ کچھ کھا لیں. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث دیکھتے رہے کھجوریں کھاتے رہے یہاں تک کہ ٹوکرا ہی ختم ہو گیا اور ان کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی اور اسی میں انتقال. یہ حدیث کوئی آسانی سے نہیں آ گئی، لوگوں نے اپنی جانیں اس کے لیے دی ہیں. یہی حال اور لوگوں کا بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت حدیث کی ان لوگوں تک پہنچی اور ان کے بعد جب پھر یہ پرانے ہو گئے اجمی اور اسلام کو پھر ان کی ضرورت تھی تو بغداد میں یہ تباہی مچ گئی اور داداری آ گئے ہر طرف. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ تھے آگے بڑھے. کوئی یہ آدمی تھا، ابن تیمیہ تھے، ان کے شاگرد ابن قیم تھے، پھر ابن کثیر تھے، پھر ابن عبدالہادی تھے، پھر ابن رجب حنبلی تھے. کتنوں کے نام لیں، کتنے بڑے لوگ تھے. انہوں نے اپنا خون دیا تاکہ اسلام کی یہ گاڑی چلے. اور بغداد کی خلافت جب ختم ہوئی ہے تو لوگ سمجھے کہ بس اسلام اب ڈوب گیا، ختم. اور جس چیز نے زندہ رکھا ہے وہ یہ کہ تاتاری مسلمان لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے اور وہ لڑکیاں، وہ مائیں جو تھی نہ بنی، وہ پڑھی لکھی تھی. انہوں نے اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی اولادوں سے کہا جو بظاہر ناجائز اولاد تھی نا، انہوں نے کہا بیٹے تم مسلمان ہو کہ تمہارا باپ جبرن ہمیں لے آیا ہے اور 30-40 سال کا عرصہ گزرا ہے. وہ نسل جب جوان ہوئی ہے تو پھر بغداد میں خلافت آ گئی اور پھر مسلمانوں کی گاڑی چل ہے. یہاں یورش تاتار کے افسانے سے مل گئے کعبے کو نگہبان صنم کان. جو کوئی بھی اللہ کے دین کے لیے قربانی سے گریز کرتا ہے خدا اس کو ہٹا دیتا ہے اور پھر اس کی زندگی میں ہی دکھا دیتا ہے کہ تم نے قربانی نہیں دی نا، یہ دیکھ لو ہم اپنا کام کیسے کرا دیں. کبھی بھی اللہ کی راہ میں کم سے کم قربانی نہیں دیتا تو جو دے رہے ہیں ان کا مذاق نہ اڑا. جو کام کر رہے ہیں نا ان پہ تنقید نہ کرے. کچھ پتا نہیں وہ بیچارے کن حالات میں کام کرتے ہیں، کہاں سے ایک پائی ایک ڈالر جمع کرتے ہیں، کس طرح مساجد بنا رہے ہیں، کس طرح نظام کو چلا رہے ہیں اور کتنی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین حرام کر کے کام کرتے ہیں. اور یہاں صرف 2 تولے کی زبان کے ساتھ یہ نہیں یہ ہوگی غلط بات. یا تو خود کرے اور یا پھر کوئی بہت ہی بات ہے تو تنہائی میں یا مناسب طریقے پہ کرے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان لوگوں پہ تنقید کی جائے، اس کا وبال یہ آتا ہے. صرف ایک جملے میں بات درج کریں، اسے لکھ لو گے.
یاد رکھنا بیجا ناجائز تنقید سے توفیق سلب ہو جاتی. جو شخص بیجا تنقید کرتا رہتا ہے نا، خدا اس سے دین کے کام کی توفیق چھین لے گا. نہ کرے یا کرے کام خود، یہ جو کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کرے، بڑی مشکل چیز. یہ داداری جو تھے ان کی اولادوں نے کام کیا اور خدا کے دین کو قائم رکھا. پھر جب یہ عادی ہو گئے تو اللہ تعالی نے یہ سارا نظام ہندوستان میں منتقل کر دیا، اور 9ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی تک اگر ہندوستان کے علماء نہ ہوتے، شاہ ولی اللہ نہ ہوتے، سید احمد شہید نہ ہوتے، شاہ عبد العزیز صاحب نہ ہوتے، اور حضرت مجدد الفسانی اور یہ حضرات نہ ہوتے، دین کا علم خاص طور پہ حدیث کا علم اٹھ جاتا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی، اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے بچوں کو پڑھایا ہے. حدیث شریف پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ گئے اور ان کے استاد نے ان کی سند میں لکھ کے دیا. شاہ صاحب جب حدیث پڑھتے تھے تو اپنے استاد سے پوچھتے تھے کہ اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی سوالات پہ انہوں نے سال بعد ان کی سند میں لکھا کہ شاہ ولی اللہ یہ جو احمد آیا ہے ہندوستان سے، اسے ہم نے حدیث کے الفاظ پڑھائے اور حدیث کا مفہوم اور معانی خود ہم نے اس سے سمجھا. یہ تو بھوپال والے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی تھی بخاری کی، اور صدیوں سے کوئی آدمی ہمت نہیں کر پاتا تھا کہ کیا کرے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کی شرح اب بھی کوئی آدمی اگر صحیح بخاری پڑھتا اور پڑھاتا ہے تو بے نیاز نہیں ہو سکتا. پیسہ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، بیچارے بڑے غریب تھے نا. ایسی غربت تھی کہ 1760 میں خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے دادا کی جب شادی ہوئی دلی میں تو اس وقت 60 لاکھ روپیہ شادی سے خرچ ہوا. پیسے ہی نہیں تھا. حیدرآباد والوں نے لکھا ہے، ان کی بھی تاریخ پڑھو کہ جب شادی ہوئی تھی تو 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا اور دلہن کو اتنی سلامی دی گئی. یہ ایک طرف ظلم نہیں تھا کیا؟ یہ تھانہ بھون ایک قصبہ تھا اور نواب صاحب نے اس پورے قصبے کے جو نواب تھے ان کا ایک ہی ایک بیٹا تھا اور کئی مہینے تک شادی کی رسومات چلتی رہی. اس زمانے میں 1800 کچھ میں 1 کروڑ روپے سے زیادہ بیٹے کی شادی میں خرچ ہوئی. بادشاہ کے آخر اور بھوپال میں جب یہ بات ہوئی کہ صحیح بخاری کی شرح، تو نواب صدیق حسن خان مرحوم نے رحمت اللہ علیہ انہوں نے صحیح بخاری کی یہ شرح حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی مصر سے چھپوائی، اور اب تک وہ مصر سے جو نسخہ اب تک وہی چھپتا. انہوں نے پیسے کا صحیح استعمال کیا، خدا کی رحمت ہو ان پہ. انہوں نے بتایا کہ علم کیا. شبلی نعمانی انہوں نے جب الفاروق لکھی 1899 کے قریب تو ہندوستان بھر میں شورا ہوا کہ شبلی نے الفاروق لکھی ہے، اور الفاروق سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا چاہتا ہوں اور 50,000 روپے چاہیے. آج سے 1 صدی پہلے، ٹھیک 1 صدی پہلے 1901 یا 2 میں یا 1899 میں ایسے چھپا ہوا ہے، تاریخ بھی لکھی ہوئی اس پہ. تو اور بھوپال والوں نے کہا کہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں،
اور انہوں نے کہا حضور یہ لے 50,000 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح بڑی خدمات تھی، حیدرآباد والوں کی بڑی خدمات تھی. خون چاہیے تھا نا، پیسہ مل گیا، اور خون چاہیے تھا کسی نسل کا، وہ نہیں. اب تک ایسے ہی چل رہا ہے کہ مسلمانوں کا خون پرانا ہو گیا ہے اور ایک نیا خون چاہیے. کوئی ایک قوم 10-20 ہزار آدمی مسلمان ہو جائیں اور اسلام کو قبول کر لیں، یہ خون چاہیے، یہ نہیں ملتا. حیدرآباد والوں کا یہ کارنامہ کون بھلا سکتا ہے کہ نواب جو تھے، اب چونکہ علم نہیں اس لیے عیاشی پر نظر جاتی ہے کہ ایسے اور ایسے تھے. ان کا یہ کارنامہ کہیں بھلایا جا سکتا ہے کہ حیدرآباد میں انہوں نے وقت قائم کیا اور انہوں نے بلڈنگز بنا دی اور کہا پورے ہندوستان میں کوئی ہندو، سکھ، عیسائی کوئی مسلمان ہو جائے اور اس کو کوئی پرابلم ہے، گھر والے نکال دیتے ہیں، معاشی طور پہ بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں آ کر رہے، کپڑا مفت میں، کھانا مفت میں، رہائش مفت میں، اور تعلیم اسلام کی حاصل کرے ہمارے لوگ. اور سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں گئے، اور حتیٰ کہ جب اسلام کو انہوں نے پڑھا تو یا تو وہاں مزدوری کرنے لگے، نہیں مزدوری کے قابل تھے تو جنازے وہاں سے اٹھے ہیں، ساری زندگی کھانا پینا کپڑا سب چیزیں ملتی. اب کہیں آپ نظر دوڑائیں تو یہ جو آپ کے یہاں ہفتے 2 ہفتے میں مسلمان یہ ہوتے ہیں، کہیں ایسے ادارے اب عالم اسلام میں ہیں جہاں اس کو کہا جائے کہ بھائی یہاں چلے جاؤ اور تعلیم اسلام کی اگر حقیقت حاصل کرنی ہے تو یہاں جا کے. یہ سوال یوں آتا ہے مصرا اور کس جگہ کا ذکر؟ بہار میں وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد، وہابی امبالہ کیس، یہ وہاں جعفر ثانیسری رحمت اللہ علیہ کے تھا. یہ لوگ صادق پور کے علماء جنہیں اب کچھ نہیں جانتے لوگ سوائے اس کے کہ بس جی وہ اس کے مسلک سے تھا اور اس مسلک میں تھا اور لڑنا، اور یہ ان کی قربانیاں صادق پور والوں کی کیسے بلائی جا سکتی ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے کام کیا، اور اب نسل پرانی ہو گئی ہے، خون نہیں مل رہا. ایک آدمی چپکے چپکے یہ کام کرتا رہا، اور انہوں نے ہندوؤں میں جو شودر تھے ان پہ کام کیا اور انہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ جاتے رہے، ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے، پیتے تھے. جلسے میں شودر پانی پیتا تھا، پھر وہ پانی پیتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں اس پہ گواہ رہو، اسلام میں کوئی ذات پات کوئی ایسی چیز نہیں. یہ سب ہوتا رہا. اور گاندھی کو جب پتا چلا کہ یہ تو شودر سب مسلمان ہو سکتے ہیں، یہ نیا خون ایک اسلام کو مل سکتا ہے، تو گاندھی نے جا کر پہلی مرتبہ شودروں سے کہا کہ تم تو ہری جن ہو. ہری خدا کو ہی کہتے ہیں نا، جن کا مطلب اولاد، یعنی تم تو خدا کے بیٹے ہو، تم تو خدا کی اولاد ہو، تم کدھر جا رہے ہو؟ اور جتنا کام انہوں نے کیا تھا پانی پھر گیا اس سے، ورنہ ہزاروں کی تعداد میں یہ قوم مسلمان ہو جاتی اس وقت جو اب چند ہفتے پہلے سارے بزرگ ہو گئے جن کی اگلی نسل. تو بات پھر کریں گے کل کو. ہم بیان یہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت حدیث میں، فقہ میں، تاریخ میں، زہد میں، تقویٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طرح لوگ اس پر قائم رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا وہ پہلو جو اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے وہ انشاءاللہ کل بات کریں.